تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل دہلوی دی کتاب ہے۔ تمام علماء دیوبند دے سرخیل اور ہیڈ نے، تمام علماء اہل حدیث وہابیاں دے اے ہیڈ نے، دوویں گھراں دے بزرگ نے شاہ اسماعیل دہلوی۔ اے او کتاب ہے جدے بارے علماء دیوبند دے ایک بہت بڑے عالم رشید احمد گنگوہی صاحب، اے انہاں دا فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی دیوبندی صاحب دا فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ وچ موجود ہے۔ انہاں کیا ہے کہ ایس کتاب دا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا این اسلام ہے، یعنی ایڈی اچھی شان والی کتاب ہے، انہوں رکھنا بھی اسلام ہے اور این اسلام، انہوں پڑھنا بھی بولو این اسلام، اور اے دے اتے عمل کرنا بھی این اسلام ہے۔ یعنی جیڑی کتاب ایڈی اچھی ہوئے کہ انہوں رکھنا بھی این اسلام بنیا پہ، وہ کتاب معمولی کتاب تے نہیں نا، بولو نہیں نا۔ ایس کتاب دے علماء دیوبند نے اور وہابیاں نے بڑے گن گائے نے، بھئی کتاب بڑی اچھی۔ عطا اللہ بندیالوی نے کیا ہے، علماء دیوبند مولوی، اس نے کیا کتاب بڑی لاجواب ہے، رد شرک و بدعت بڑے بہترین کتاب ہے، تے ہر بندہ اس کتاب نو لوے تے پڑھے تے عمل کرے۔ اسماعیل شہید رحمت اللہ، یہ نے تقویۃ الایمان لکھی اور بہت خوبصورت کتاب لکھی توحید کے عنوان پر۔ کسی نے ان کے والد صاحب سے جا کے کہا کہ آپ کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، ساری دنیا کو مشرک بنا دیا ہے اور بڑی سخت کتاب ہے۔ انہوں نے بیٹے کو طلب کیا کہ اسماعیل سنا ہے تم نے کوئی کتاب لکھی ہے، بڑی سخت لکھی ہے، لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا بابا آپ پڑھیں، یہاں سختی نظر آئے نرمی کر دیں، لیکن بابا یاد رکھیں نرمی کریں گے قرآن بدل جائے گا۔ یہ شاہ ولی اللہ کا پوتا ہے، شاہ عبد القادر کا بھتیجا ہے، شاہ عبد الغنی کا بیٹا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید، سکھوں سے مخالفت ہے، سکھوں سے لڑائی ہے، سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی بھئی مخالفت انہوں دی سکھاں نال سی، انہوں کی تکلیف ہوئی ہے، تمہیں ان سے کیا تکلیف؟ مخالفت ان کی کس کے ساتھ تھی؟ وہ جو شاہ اسماعیل شہید تھے نا، انہوں نے تقریراً تحریراً شرک کے خلاف عملی جہاد کی ہے، اللہ کی توحید بیان کی اور شرک کے بخیے ادھیر کے رکھ دی۔ ان کی کتاب تقویۃ الایمان پڑھیے گا، لاجواب کتاب ہے توحید کے موضوع پر تقویۃ الایمان۔ انہوں نے لکھی تو لوگوں نے ان کے والد صاحب کو شکایت کی آپ کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، بڑی سخت لکھی ہے، لوگوں کو مشرک بنا دیا، کافر بنا دیا۔ سمجھ آئی؟ ساڈے کول جدو یہ کتاب آئی اسی اس کتاب نو پڑھیا، جدو پڑھیا اسی تے کناں نو ہاتھ لا لیا، توبہ توبہ توبہ۔ اے کتاب تقویۃ الایمان تے نہیں نا، کیونکہ تقویۃ الایمان دا معنی ہے ایمان نو تگڑیاں کرن والی۔ اے کتاب تے دکت الایمان ہے، جڑا بندہ اس کتاب نو پڑھ لے گا تے من لے گا کہ صحیح لکھی، ان دے ایمان نو دھکا لگ جاندا ہے، ایمان ٹر جاندا ہے، پلے نہیں رہندا۔ کیوں؟ اے کتاب کی کہہ رہی ہے، ذرا توجہ نال سن دے جاؤ۔ اس کتاب نو میں ایس اللہ دی کتاب دے نال چیک کرنا ہے، جے اگر قرآن کہہ دے وے ایک کتاب جھوٹھی ہے تو پھر میں گزارش کراں گا ایک کتاب بھی چھڑ دیو، کتاباں دیاں اس کتاب دے گن گان والےاں نوں بھی چھڑ دو، سرکار دی شان تسلیم کر لو۔ میرا مطالبہ آئے غلط ہوئے تو اتھے میں نوں ڈک سکدے ہو، جی اگر اے نظر آوے کہ واقعی میں گل سچی کردا پیا اور سرکار دے دین دی چوکے داری کر رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، پھر تہاڈا حق بندا ہے حق سچ دا ساتھ دیو۔ توجہ ہے؟ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ لو جی ایس کتاب دے صفحہ نمبر 33 تے شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، توجہ ہے؟ کنے لکھا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی کہندا ہے اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق، کتنی مخلوق؟ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی،
وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. کہندا ہے ہر مخلوق وڈی مخلوق ہوئے پاویں چھوٹی مخلوق ہوئے ہر مخلوق اللہ دی شان دے اگے چمار تو بھی بولو کہ یہ ذلیل ہے. چمار تو بھی ذلیل ہے. ہر مخلوق بڑی ہو یا اے دسو اللہ دی مخلوق دے اندر سب تو وڈی مخلوق کون نے؟ ہاں جی اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. تے انساناں دے وچوں سب تو اچھی شان والا انسان کیڑا ہے؟ نبی پاک نے نا. نبی پاک تو وڈی شان والی مخلوق اللہ نے کوئی پیدا کیتی؟ بولو نہیں نا. ایک ہی کہہ رہا ہے ہر مخلوق ہر دے اندر سارے شامل ہوندے نے یا کچھ باہر ہوندے نے؟ بولو سارے شامل ہوندے نا. جدوں کہاں ہر بندہ جڑا مسیح چ بیٹھا ہے بڑی شان والا ہے کی خیال ہے سارے دے بارے کہہ رہے ہیں وچ کچھ نو کڈ کے کہہ رہے ہیں؟ سارے نو کہہ رہے ہیں نا. ہر دا مطلب سارے. کہندا ہے ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. ہن مینوں دسو کیا یہ گل ٹھیک ہے؟ دسو کیا یہ گل قرآن دے مطابق ہے کہ ہر مخلوق وڈی ہوئے یا چھوٹی ہوئے اللہ دی شان دی اگے چمار نال ذلیل ہے؟ کیا یہ گل صحیح ہے؟ کفر ہے یا ایمان ہے؟ بولیے. جیڑا اس گل نوں صحیح من لے گا کہ ہر مخلوق ذلیل ہے چمار تو بھی زیادہ ذلیل ہے وہ بندہ مومن رہ جائے گا. تو پھر آ کتاب تقویت الایمان ہوئی یا دھکت الایمان ہوئی؟ دسو بھائی کی ہوئی؟ دھکت الایمان ہے نا. تقویت الایمان ہے نہیں ہے. اچھا پھر اگے دلیل بھی سنو. دلیل بھی سنو. ہن حاشیے دے اندر لکھا ہے جنگ بدر کے موقع پر. کون سی جنگ؟ جنگ بدر. جنگ بدر کیڑی جنگ ہے بلا؟ مدینہ شریف آن تو بعد مکہ دے کافراں نال جڑی پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی سرکار خود تشریف فرما سن. او جنگ نو کی کہندے نے؟ جنگ بدر. کہندا ہے جنگ بدر کے موقع پر صحابہ. کون؟ صحابہ اور خود رسول اللہ کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے. یہ کنہ دی حالت دا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ یہ بقول کہندا ہے خود نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ دی حالت نو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بدر دے موقع تے اللہ نے تواڈی مدد کیتی حالانکہ تم سب اس وقت کیا تھے؟ ذلیل تھے. پہلے نے کیا کہ چھوٹی مخلوق ہوئے یا وڈی مخلوق ہوئے ذلیل ہے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. پھر انہیں دلیل دیتی کہندا جی قرآن پاک وچ اللہ نے نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ نو فرمایا ہے کہ جب بدر دے موقع تے تسی سارے ذلیل سو. جڑا بندہ اے گل من لوے کہ جنگ بدر دے موقع تے نبی پاک بھی نبی پاک دے صحابہ بھی ذلیل سن تے سب لفظ موجود نے سب ذلیل. جڑا بندہ ایک کہے وہ بندہ مومن رہے گا؟ بولو بھائی مومن رہے گا؟ نہیں نا. ان قرآن پڑھو قرآن کی کہندا ہے یا اللہ کیا صحابہ ذلیل نے؟ کیا نبی پاک ذلیل نے؟ نہ. پہلے ہی سنیا پھر سن لو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے، عزت مومنہ واسطے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق اس گل نو جان دے. بولو بھائی ہوں دسو اس کتاب نے قرآن والی بولی بولی یا منافقاں والی بولی بولی؟
نبی پاک نو صحابہ نو ذلیل کنے کیا سے بولو منافقہ نے کیا سی نا کتاب پھر قرآن دی بولی تا نہیں بول دی نا تو منافقہ نہیں بولی بول دی ہے نا پھر کتاب نو گھر رکھنا این اسلام ہویا یا این کفر ہویا بولو جڑا پڑھ کے کتاب نو صحیح من لے گا وہ پکا مسلمان یا پکا بے ایمان بن جائے گا پکا بے ایمان نا ہوں دسو بھئی آئے رولا ہوں میں کی کروں میرے نبی پاک نو ذلیل کہہ کے کتاب چھاپ کے پاکستان دے اندر وک رہی ہے ہوں میں کی کراں جن نے میرے نبی نو ذلیل کیا اپنی کتاب دے اندر صحابہ نو ذلیل کیا میں وہ دی ہاتھ چما دسو بھائی یا کہو حوالہ غلط ہے اے لو جیدہ دل کرتا ہے پڑھ لوے تھوڑے سامنے موجود ہے جیدہ دل کرے پڑھ لوے آ کے ایس کتاب دے اندر میرے لجپال نبی سونے نبی نبیاں دے نبی شان والے نبی کل کائنات امام نبی نو گالاں کڑیاں گئیاں نے ہوں دسو میں اگر چپ رہاں صحیح مسئلہ تونوں نہ دساں ڈر جاواں یا رعایت کر جاواں کہ ساڈے بھائی نے کہہ دیتا ہے ہاتھ ہولا رکھو یہ مطلب ہے نبی پاک دی شان ہوتے سمجھوتا کر لواں میرے ابے نو کوئی ذلیل کہہ جاوے تواڈے ابے نو کوئی ذلیل کہہ جاوے تو تسی ہاتھ ہولا رکھو گے بولو نہیں نا یہ مسئلہ نبی پاک دی شان دا مسئلہ ہے یہ شان دا مسئلہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تے او اچھی بارگاہ ہے خدا دی قسمیں اللہ اتھے تے اچھا بولن بھی نہیں دیندا گالی کرنا تے دور نا ذلیل کہنا تے دور نبی پاک نو گالاں دے کے کتاب ونڈنی تے کہنا اس نو پڑھو اے این اسلام ہے دے مطابق ایمان رکھو اے تے دور دی گل ہے نا اور نبی پاک دا صحابی بھی اگر گفتگو کر دیں اچھی آواز کر لوے مومن نہیں رہندا سنا دیں رب دا قرآن اچھی کو سبحان اللہ 26واں سپارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب دے صحابہ خبردار خبردار دوران گفتگو تواڈی آواز میرے محبوب دی آواز تو اچھی نہ ہوئے آواز تواڈی اچھی نہ ہوئے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ فرماندا ہے آواز بھی اچھی نہیں کرنی تو جس طرح تسی ایک دوجے نو چیخا مار کے بلار دیو نا او ماجے گل سن اس طرح بلانے نا او حافظ صاحب گل سنو کہنے نا اللہ فرماندا ہے خبردار میرے محبوب دی بارگاہ ہے اچھا بھی نہیں بولنا اچھا وے نہیں بولنا تے میرے محبوب نو چیخاں وے نہیں مارنیاں یا اللہ اے اگر غلطی کر لی پھر کیا ہوئے گا فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا اللہ تواڈے عملاں دی ساری کھیتی برباد کر دے گا تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا سارے عمل برباد تسی حج کیتا ضائع تسی عمرہ کیتا ضائع 1000 نماز پڑھی ضائع لاکھ نفل پڑھے ضائع 500 قرآن پڑھے ضائع 1000 عالم بنائے ضائع 1000 حافظ بنائے ضائع لکھاں درود پڑھے سب ضائع اگر میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر ذرہ بھی گستاخی کر دیتی سمجھ آئے اور یارو نبی پاک دی بارگاہ تے وہ بارگاہ ہے جتھے اللہ اچھا بولنا کسی دا گوارا نہیں کردا تے گالاں اللہ برداشت کرے گا بولو یار اللہ کسی نو اجازت دے گا کہ چل مولوی لکھ کتاب تے میرے رسول نو کہہ دلیل تے کتاب ونڈ پھر تقریر کر کے کتاب بہت اچھی ہے جڑا پڑھ سی پکا مومن بن ویسی اللہ اس بکواس اور دہشت گردی دی کسی نو اجازت دے گا بولو اللہ تے اچھا بولن دی اجازت ہے ادب کر ونجیندے محمد دے در تے
ادب کر وانجیندے محمد، پڑھ دو یار، ادب کر وانجیندے محمد دے در تے، ادب کر وانجیندے محمد دے در تے، گناہ معاف تھیندے محمد دے در تے، گناہ معاف تھیندے۔ ہن آپ پہ ویکھ لو پائیو، توڑے سامنے دو پارٹیاں نے، ایک پارٹی او جنہاں نے گالاں نبی پاک نو دے کے کتاباں لکھیاں ونڈیاں، تے ایک ٹولا ہے جیڑا ایتھے جا اوتھے جا اینو سنا اونوں سنا۔ اگر نبی پاک دی شان دا منکر سامنے بیٹھ جاوے، قرآن پڑھ کے نبی پاک دا فرمان پڑھ کے سرکار دی شان دے دشمن دی اکھ دے اندر اکھ پا کے بھی اعلان کرنے ہاں، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا جڑا اس کتاب دا منن والا چپ رہے، بولن دی اجازت نہیں، جڑا رب دا قرآن مندا سونے دی شان مندا بول پوے، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اور بیٹے وہ کتاب چکنا، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، اوے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اے غلاماں والا سبق ہے، غلاماں والا۔ اوے اسی بھی تے نبی پاک دے غلام ہاں، ساڑی کوئی کتاب کسی عالم دی وخا نہ کہ ساڑے جو کسی نے نبی پاک دی شان دے اندر بڑھ بڑھ کیتے ہوئے، خدا دی قسم کیڈا وڈا عالم کیوں نہ ہوئے، نبی پاک دی شان دے اندر بھوکے گا لتر مار کے دفع کر دیاں گے، کیوں؟ اسی مولوی رسول اللہ نہیں پڑھیا، اسی پڑھیا محمد رسول اللہ، سمجھ آئے؟ او یا غلامہ والا سبق ہے، نوکراں والا سبق پکا لو۔ او قبر دے اندر جاؤ نا، فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، سرکار دی زیارت ہوئی قبر دے اندر، فرشتے پوچھنا کون ہے تے کی کہندا سیں، کی کہندا سیں، کی کہندا سیں، تے ساڑی زبان تے دو نعرے آ جان، ایک نعرہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک کسی یہ جواب دیاں گے فرشتیاں، تے فرشتے نے کہیں گے فرشتوں ساڑے کو پوچھے ہے کہ کی کہندا سے، تو فرشتوں سن لو، اسی ایتھے اتھے کھبے سجے دنے راتی ایو کہندے ساں، سب سے مارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ توجہ ہے؟ ہوں ذرا اپنے دل تگڑے کر لو۔